اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ اصحاب الکہف کا مطلب ہے غار والے اور اصحاب الاخدود کا مطلب ہے گڑھوں والے۔ تو آئیے آپ کو اصحاب الاخدود کا واقعہ تفصیل سے بتاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا۔ وہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا اور اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ وہ بادشاہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا اور اپنی پوجا شروع کروا دی تھی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہا ہے اور ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہی ہے۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اب خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے کوئی ذہین و فتین شاگرد دے دو جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک انتہائی ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ اس بزرگ راہب سے ملا تو اسے اس کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ وہ راہب موہد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ راہب بزرگ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ لڑکا کالا علم بھی سیکھتا رہا اور ان بزرگ سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے، جبکہ بزرگ کا راستہ رحمان کا راستہ ہے اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ اب وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہی لڑکا بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ راستہ پار نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ اس لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں کہ اس بزرگ کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر بزرگ کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسند اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ وہ لڑکا بازار سے سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ راہب بزرگ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو، لیکن عنقریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمران پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ پھر ایسا ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا اور لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس لڑکے کے پاس اندھے اور بعض دوسرے مریض بھی آتے اور وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ درباری بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا
میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ یہاں پر بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا تھا اور کہلواتا تھا، کہنے لگا، ارے میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ اس خاص جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں، بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ اب بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے اس درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا تاکہ وہ توحید سے انکار کر دے، لیکن اس نے استقامت اختیار کی۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہیں۔ بادشاہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ توحید کا سبق اس کو کس نے پڑھایا ہے، اور آخرکار تشدد کے دوران جانشین خاص نے اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ تو اس لڑکے کو جانتا ہی تھا، اس نے اسے بلا بھیجا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا اور بادشاہ اپنے جاہ و جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا، ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینی شروع کر دی ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور اس سے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ نہایت ظالمانہ تشویش کے بعد نتیجے میں لڑکے نے مجبوراً اس بزرگ کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کے کارندے اس بزرگ کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کا انکار کرنے کا حکم دیا۔ اس بزرگ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دے دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کو تیار نہیں، وہ صرف تنہا اور یکتا رب کی ہی عبادت کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بزرگ کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص سے بھی دین چھوڑنے کے لیے کہا جس کی آنکھوں کی روشنی لڑکے کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس شخص نے بھی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ شعور کی بھی بینائی پا لی تھی، لہٰذا بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا گیا اور اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا۔ اس لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت طیش آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس سے پوچھنا کہ یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ انکار کرے تو اسے پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ لڑکے کے دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور وہ سب کے سب پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ان کے مقابلے میں میرا اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے اور حکم دیا کہ اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے
تو واپس لے آنا، اور اگر عقیدے توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ اس لڑکے نے سمندر پر پہنچ کر پھر وہی دعا کی، اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ وہ سب کے سب سپاہی غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اب وہ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ آخر میں لڑکے نے کہا، بادشاہ یہ سب چھوڑ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے مارنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ۔ اس لڑکے نے کہا، اللہ کا نام لے اور کسی کے ہاتھ میں تیر دے، فلاں جگہ مجھے کھڑا کر، اور اس تیر چلانے والے کو کہہ کہ اللہ کا نام لے، میرے اللہ کا نام لے، اور تیر چلا دے، اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اب مجمع لگا ہوا ہے اور وہ لڑکا اپنے مقام پہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ لڑکا کہ جس کو مارنے کی ساری تدبیریں الٹ ہو گئی تھیں، اور اب سب کو انتظار تھا کہ یہ لڑکا اپنے انجام کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ تیر کو کمان سے لگایا گیا، لڑکے کو مارنے کی تدبیر کی گئی، اور لڑکے کے کہنے کے مطابق تیر کو اللہ کا نام پڑھ کر چھوڑا گیا۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پہ جا کر لگا، لڑکے کے منہ سے بلند آواز میں کلمہ بلند ہوا اور لڑکے نے جان دے دی۔ وہ لڑکا جس کو مارنے کے لیے پوری ریاست نے زور لگا دیا تھا لیکن اسے نہیں مار سکے تھے، اور اس لڑکے نے خود ہی طریقہ بتایا کہ اس طرح کر لو تو میری موت واقع ہو جائے گی، اور ایسا ہو گیا۔ اور جس لمحے لڑکے کے منہ سے کلمہ نکلا اور اس کی آواز بند ہو گئی، وہ لڑکا تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جتنا مجمع، جتنے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے سوچا یہ لڑکا جس کو مارنے کے لیے بادشاہ نے ساری تدبیریں اختیار کیں لیکن نہ مار سکا، اور جب مارنے والے نے اللہ کا نام لیا تو واقعی اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکا جو کہہ رہا تھا وہی دین حق ہے، بادشاہ کا دین حق نہیں ہے۔ وہ لڑکا مر گیا اور پوری قوم کے منہ سے کلمہ نکل گیا۔ اللہ اکبر! اس لڑکے نے اپنی جان دے دی، اور اپنی جان دے کر پوری قوم کو مسلمان کر گیا۔ بادشاہ کو اب احساس ہوا کہ یہ تو ساری تدبیریں الٹ ہو گئیں۔ لڑکے نے تو اپنی جان قربان کر کے اس کی پوری سلطنت کو اس کے خلاف باقی بنا دیا تھا۔ اب بادشاہ نے اپنی فوج کو طلب کیا اور ان کو کہا کہ ساری فوج مختلف دستوں میں تقسیم ہو جائے۔ محل سے نکلے اور شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچے، اور جس جس گلی میں جو اہل ایمان اپنے ایمان کا اب بھی اظہار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکے کے ساتھ ہے، لڑکے کے رب پہ ایمان لایا ہے، انہیں گھروں سے نکالو اور بادشاہ کے دین میں واپس آنے کی دعوت دو۔ اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دینا، اور اگر وہ برملا ایک اللہ کو ماننے کی بات کریں تو انہیں مار دینا۔ پورے ملک میں افراتفری مچ گئی، فوج گلیوں میں دندناتی پھر رہی تھی، گشت کر رہی تھی اور دروازے کھٹکھٹائے جا رہے تھے۔ سب کو ایک صف میں کھڑا کیا جا رہا تھا اور فردن فردن ہر ایک سے پوچھا جا رہا تھا، تم اس لڑکے کے خدا کو مانتے ہو یا زمینی خدا کو، یعنی بادشاہ کو خدا مانتے ہو؟ اب یہاں پر خوف اور دہشت کی وجہ سے اکثریت نے لڑکے کے خدا کے ایمان سے انکار کر دیا اور زمینی خدا کا اقرار کر لیا، یعنی بادشاہ کو اپنا خدا مان لیا۔ اب جہاں کسی کے منہ سے یہ نکلتا کہ وہ لڑکے کے خدا پہ ایمان لاتا ہے تو اسے بے دردی سے گھسیٹ کر اس کے گھر والوں سے الگ کیا جاتا اور اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا۔
یہاں تک کہ ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بھی جب کہا کہ میں اس لڑکے کے رب پہ ایمان لاتی ہوں، تو اس عورت کو بھی گھسیٹ کر ایک طرف لے جایا گیا۔ یہ بھی خیال نہیں کیا گیا کہ اس کے پاس شیرخوار بچہ ہے۔ آخرکار پورے شہر کی تلاشی مکمل ہو گئی۔ اب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ کون کون میرے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ وہ محفوظ ہیں اور کون کون اب بھی اس لڑکے کے خدا کے ساتھ ہے۔ اب بادشاہ نے کہا، اسی میدان میں جس میں اس لڑکے کو مارا گیا تھا، ان تمام لوگوں کو جو اس لڑکے کے ساتھ ہیں اس میدان میں لے کر آؤ۔ اب ان تمام لوگوں کو اس میدان میں لایا گیا جو اس لڑکے کے رب پہ ایمان لائے تھے۔ جب سب لوگ اس میدان میں جمع ہوئے تو انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان میں اس سرے سے لے کر اس سرے تک بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں، اور وہ صرف گڑھے نہیں تھے، وہ آگ کے گڑھے تھے۔ ان گڑھوں میں آگ بھڑکائی گئی تھی۔ ہر گڑھے میں آگ کا الاؤ دہک رہا تھا، اور اس آگ کی شدت دور کھڑے لوگ بھی اپنے چہروں پر محسوس کر رہے تھے۔ اب اس مجمع کے سامنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لانے والوں کو اس حالت میں لایا گیا کہ وہ سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہر گڑھے کے گرد اہل ایمان کو کھڑا کیا گیا۔ یہاں پر بادشاہ نے انہیں ایک اور موقع دیا اور کہا کہ اگر تم اب بھی لڑکے کے خدا کا انکار کر کے میری غلامی کا اقرار کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک نے ان سب لوگوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھا۔ اب جو بادشاہ کا انکار کرتا جا رہا تھا اس کو اٹھا کر سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس آگ کے گڑھے میں پھینکنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اب ایک ایک کر کے وہ آگ کے گڑھے انسانوں سے بھرنے لگے۔ اہل ایمان اپنے ساتھ والوں کو گڑھوں میں گرتا دیکھتے آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ سے کہتے، اے اللہ، بس ہم تجھ پر ایمان لائے، بس ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ سب کو ایک ایک کر کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، یہاں تک کہ اب صرف وہ عورت رہ گئی جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا۔ وہ عورت اپنے بچے کی وجہ سے ہچکچا رہی تھی، یہاں تک کہ اس بچے نے اللہ کے حکم سے اپنی ماں سے کہا، ماں، ہرگز بادشاہ کے دین کو قبول مت کرنا، بس اللہ کا نام لے کر گڑھے میں کود جا۔ اس عورت نے بھی اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ اصحاب اخدود تھے۔ انسانی تاریخ کے اس عظیم ترین واقعے کو قرآن مجید میں یوں بتایا گیا ہے۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والی چیز کی اور اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والے قتل کر دیے گئے، ان گڑھوں میں جن میں خوب بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن تھا، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اصحاب الاخدود انسانوں کی نظر میں آگ کے گڑھوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ جنت کے باغوں میں داخل ہو رہے تھے، اور ان کو پھینکنے والے بظاہر صحیح و سالم تھے، لیکن اصل میں وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو رہے تھے، کیونکہ اللہ کے مطابق جان دے رہے تھے۔ پھر اس بادشاہ کی بادشاہت کا اس طرح اختتام ہوا کہ بعض روایات کے مطابق جب اس بدترین ظلم کی خبر پھیلی تو ایک دوسرے ملک کے بادشاہ نے، جو خود اہل ایمان تھا، اس بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کے ملک پر حملہ کیا، اور اس طرح اس بادشاہ کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ پھر اس بادشاہ نے اس ملک کے لوگوں کو آزادی دلائی تاکہ یہ اپنی مرضی سے ایمان لا سکے۔ وہ ظالم بادشاہ اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوا اور آخرت میں بھی اس کے لیے
قرآن پاک کے مطابق بدترین عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔